اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا ابراہیم اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ وہ جد الانبیاء ہیں، وہ جمیع انبیاء کے جد ہیں، اصل ہیں، ہیں، امت ہیں۔ فرمایا کہ وہ اپنی ذات میں امت تھے۔ پھر فرمایا آگے قانتا للہ حنیفا۔ پھر دوسری خوبی کا ذکر کیا، ان کی پہلی جامع کمپریہنسو خوبی اور ٹائٹل تو بیان کر دیا کہ وہ امت تھے، جس کے میں نے معنی آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب آگے فرمایا قانتا للہ حنیفا، کہ وہ اللہ کے بڑے فرما بردار بھی تھے، یہ دوسری خوبی۔ پھر تیسری خوبی کا ذکر کیا، نیز باطل سے کنارہ کش بھی تھے، باطل نظام سے، باطل سوچ سے، باطل ایٹماسفیئر سے اور باطل طرز زندگی سے اور باطل نظام زندگی سے بھی کنارہ کش تھے۔ یہ بھی ان کی خوبیاں بیان کر دیں۔ پھر آگے چلیں، آپ کی مزید خوبیوں کا ذکر ہوا تو حضرت مجاہد سے پوچھا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے کہ جو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں امت تھے؟ وہ فرماتے ہیں کانا ابراہیم امتن، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں امت تھے، یعنی مؤمنن وحدہ، کہ اپنی ذات میں تن تنہا سچے مومن تھے۔ والناس کلہم اذ ذاک کفار، اگر ایک طرف کفر کا دور دورہ تھا تو امت اس ہستی کو کہتے ہیں کہ دائیں بائیں ارد گرد اگر کفر کا دور دورہ ہو تو وہ تن تنہا اپنی ذات میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ کنارہ کش ہو کر کھڑے رہیں تو کہتے ہیں یہ امت ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی کچھ اور خوبیوں کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا۔ میں کسی مقصد کی خاطر یہ خوبیاں آپ کو گنواتا جا رہا ہوں، آپ صرف سنتے جائیے تاکہ سمجھ آئے کہ جو امت ہوتا ہے وہ اپنی ذات میں امام بھی ہے، پیشوا بھی ہے، لیڈر بھی ہے، راستہ بھی ہے، میانہ روی کا پیکر بھی ہے، اسٹیڈ فاسٹنس کا پیکر بھی ہے، اوصاف الخیر بھی ہے، یعنی خیر پر بھی قائم ہے، خوبصورت بھی ہے، معلم الانسانیت بھی ہے، معلم الخیر بھی ہے۔ یہ ساری خوبیاں تو امت میں ہیں، مگر میں مزید اس کو کمپریہنسولی بیان کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں کہ مزید خوبیاں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کیا، اسے بھی ہم اس پیکج کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ جب ہم اسے سمجھ لیں گے تو پھر آگے اس کا اطلاق کریں گے۔ اب آگے پتا چلا کہ اگر وہ امت ہیں تو دیگر خوبیاں بھی امت میں ہونی چاہیے، اور وہ دیگر خوبیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمام عالموں کا، کوسموس کا علم رکھنے والے تھے۔ اس کا مطلب امت وہ ہوگا جو پورے کوسموس کا علم رکھے، پورے عالم کون و مکان کا علم رکھنے والے کو ہی امت کہہ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تاکہ آپ حق الیقین، اس کا مطلب امت وہ ہوگا جو حق الیقین کا مالک بھی ہو، جو کوسموس کا علم بھی رکھے، جو جامع الخصال بھی ہو۔ آگے فرمایا مجمع مذاہب عالم بھی ہو، اور پھر وہ انٹرفیتھ ہارمنی کا مرکز بھی ہو، وہی امت ہو سکتا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اس خوبی کا ذکر پھر اگلی آیت میں کیا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہ ذکر کیا، فرمایا یہ جو میرے ابراہیم تھے وہ اپنی ذات میں مجمع مذاہب عالم تھے، تمام مذاہب عالم کا جو کمبینیشن تھا، جو مجمع تھا، انہیں اپنی ذات میں جوڑنے والے تھے، اسے امت کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا جب انٹرفیتھ ہارمنی کا جو کام کر رہا ہو اسے بھی اپنی ذات میں امت کہتے ہیں۔
جو مذاہب عالم کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہو، ان کے ڈفرینسز کو ختم کر کے کسی قدر مشترک پر لا کر اپنے ساتھ جوڑ رہا ہو، اور امن کا مرکز ہو، امن کا گہوارہ ہو، اور تمام مذہب ان کی ذات میں امن ڈھونڈ رہے ہوں، اس ذات کو بھی امت کہتے ہیں۔ پھر فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اگلی خوبی کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام متحمل مزاج کے بھی مالک تھے، یعنی اعتدال پسندی والے بھی تھے اور میانہ روی والے بھی تھے۔ پتہ چلا امت وہی ہوگا جس کی طبیعت میں، مزاج میں، شخصیت میں میانہ روی بھی ہو، اعتدال پسندی بھی ہو، وسطیہ بھی ہو، اور پلس متحمل المزاج بھی ہو، برداشت کرنے کی طاقت بھی ہو، برداشت کرنے کا جوہر بھی ہو، اور برداشت کرنے کا حوصلہ بھی ہو، تو وہی امت کہلا سکتا ہے۔ پھر فرمایا اگلے مقام پر کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یعنی امن پسند اور سچے موحد تھے، ہر طرح کے مشرکانہ عمل سے، فعل سے پاک بھی تھے، اور امن پسند سچے موحد تھے، توحید کا علم تھامنے والے تھے۔ پتہ چلا جس میں یہ خوبی ہو وہی امت ہو سکتا۔ یہ بیان کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کا مطلب ہے آنے والے جمیع انبیاء اور ان کو ماننے والے ان کے پیروکار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے، ان کے بھی وہ جد امجد ہو گئے۔ اسی طرح ہی ہے، اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی بعد میں آئے، وہ بھی آپ کے تابع ہیں، آپ ان کے بھی جد امجد ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھی ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھی ہیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور پھر یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے جد امجد کون ہوئے؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچ جائیں تو سب کے جد امجد کون ہوئے؟ آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں تاکہ اس ٹاپک کو ہم سمجھتے جائیں۔ سب کے جد امجد کون ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سب کے جد امجد تو وہ ہیں، اور سب انبیاء کے پیروکار اور ماننے والے بھی انہی کے درخت کی شاخیں ہی تو ہیں، مگر اللہ رب العزت کا نظام دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کسی نبی کے ماننے والوں میں سے کسی کو امت کا ٹائٹل نہیں دیا سوائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو۔ اب سب کا تعلق تو اپنے جد امجد سے بنتا ہے، تو پھر اصولاً عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی امت کہلاتے، ان کے لیے فرمایا حواریون، ان کو حواری کہا، اور کسی کو اہل کتاب کہا، کسی کو بنی اسرائیل کہا، یہ مختلف ٹائٹل آتے چلے گئے، مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی باری آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی میں زندگی بسر کرنے والوں کی باری آئی، تو اللہ رب العزت کو اس ٹائٹل سے اتنا پیار تھا کہ جو ٹائٹل اپنی جمیع خوبیوں کے ساتھ اپنے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا اور فرمایا تھا ان ابراہیم کان امتن، تو اللہ رب العزت نے چاہا کہ جب وقت آئے گا تو میں اپنے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے دعا بھی یہی کروا دوں گا کہ میری نسل سے پھر وہ امت بھیج جو میرے محبوب کے ماننے والے کہلائیں۔ پھر فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، فرمایا کہ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو خاص اپنا مطیع اور فرما بردار بنا۔ اب آپ سب کو پتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کہ وہ ہاتھ جو اٹھے تھے، جو دعا ہو رہی تھی، وہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب بعثت مصطفیٰ کے لیے اللہ کے حضور وہ عرضی پیش کر رہے تھے
کہ اس نبی آخر الزماں کو ہماری اولاد سے پیدا فرما، یہ بنی اسماعیل سے پیدا فرما، اور اس سے پہلے فرمایا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً، اور ہماری ذریت سے وہ امت دکھا دے، وہ امت پیدا کر دے۔ تو پتہ چلا کہ سب کو الگ الگ ٹائٹل دیا، مگر لفظ امت کسی اور نبی کے ماننے والوں کے لیے نہیں رکھا۔ اگر اسے مختص کر دیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع فرما بردار غلاموں کے لیے لفظ امت چن لیا۔